بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ہی دیکھنے اور سننے والے کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم اپنے اس سبق کے اندر، اس ایپیسوڈ کے اندر سبق نمبر 7 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 6 تک جو ہم نے پڑھا تھا وہ پچھلے تمام اسباق کی مشق تھی۔ اب انشاءاللہ ایک نیا سبق ہے حروف مدہ کے نام سے۔ اس کے اندر ہم جانیں گے کہ کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں کہ اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں، اس علامات کے سبب اس پر پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ جیسے ہم با پڑھ رہے تھے، با کو ہم نے حرکات میں پڑھا تھا تو با زبر با پڑھا تھا، با زیر بی با پیش بو۔ وہاں ہم نے اس کو کیا کرا تھا، بغیر کھینچے بغیر جھٹکے دیے معروف پڑھا تھا، وہ حرکات تھی۔ اب جب ہم اس کو آج سبق نمبر 7 جو پڑھیں گے، اس کے اندر کچھ حروف کے ساتھ ملے گا اور کچھ علامات ہوں گی اس کی، کچھ علامات جب اس کے اوپر وہ آئیں گی تو ہم اس علامات کے سبب اس کو پھر کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی اس کو بغیر کھینچے نہیں پڑھا جائے گا بلکہ کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اب وہ علامات جاننے سے پہلے سب سے پہلے ہم اس کے قواعد یاد کر لیتے ہیں۔ علاماتیں ہمیں اس قواعد کے اندر ہی میسر آئیں گی۔ تو آج سبق نمبر ہمارا 7 ہے، اب اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ سبق نمبر 7 حروف مدہ۔ سب سے پہلے اس میں جس چیز کا جاننا ضروری ہے وہ یہ کہ دال نما مڑی ہوئی شکل کو جزم کہتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین کے اوپر اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ دال جیسی چھوٹی سی شکل ہوتی ہے اور یہ حرف کے اوپر آتی ہے۔ جب یہ حرف کے اوپر دال نما چھوٹی سی شکل آتی ہے، اس کا نام جو ہے وہ جزم ہوتا ہے۔ اب یاد رکھنے کے لیے کہ دال جیسی چھوٹی سی شکل کو جزم کہتے ہیں۔ اب جس حرف پر جزم آتی ہے اس حرف کو بھی کچھ نہ کچھ کہتے ہیں۔ جس حرف پر یہ جزم آتی ہے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ ساکن کیا ہوتا ہے؟ ساکن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حرکات سے خالی لفظ ہوتا ہے۔ وہ حرف جو ہوتا ہے وہ حرکات سے خالی ہوتا ہے، یعنی اس پہ نہ زبر ہے نہ زیر ہے نہ پیش ہے، بلکہ وہ حرکات سے خالی ہے، لیکن وہ متحرک حروف نہیں ہے تو مفرد حروف بھی نہیں ہے، یعنی کہ وہ ایسا حروف نہیں ہے کہ جس کو الگ سے پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے، ایسا حروف نہیں ہے، بلکہ وہ ایسا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، ساکن حرف جو ہے وہ پڑھا کس طرح جاتا ہے؟ تو ساکن حرف ہمیشہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ متحرک حرف کی ہم نے آپ کو وضاحت کی تھی کہ زبر زیر پیش جس حرف پر آتے ہیں اس حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ تو جب ہم اس کی ترتیب پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو بتائیں گے کہ متحرک کیا ہے اور ساکن کیا ہے۔ تو 3 چیزیں جو ابھی آپ نے پڑھی وہ یہ ہے کہ دال جیسی چھوٹی سی شکل کو جزم کہتے ہیں، جس حرف پر جزم آ جائے اسے ساکن کہتے ہیں، اور ساکن حرف یہ ہمیشہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہو گئیں۔ اب پہلے ہم اس جو ہم نے پڑھا ہے اس کے حوالے سے پڑھ لیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں، دال جیسی چھوٹی سی شکل کو ہم نے کہا تھا جزم کہتے ہیں۔ آپ اسکرین کے اوپر اس جملے کو دیکھ سکتے ہیں، یہ جو لکھا ہوا ہے کہ با اور واو کو ملایا ہے، واو کے اوپر جزم لگی ہوئی ہے، با کے اوپر حرکت ہے، یعنی زبر زیر پیش میں سے پیش آ رہا ہے۔ اب آپ اس کے اوپر نوٹ کرنے والی چیز یہ ہے کہ با اور واو یہ دونوں آپس میں ملیں گے۔ پہلے با کو واو سے ملایا جائے گا، با واو، پھر با کی جو پیش ہے نا، اس پیش کو اور با اور واو تینوں کو ملا کر اس طرح پڑھیں گے۔ تو پہلے ہم با کو پڑھیں گے، با، پھر واو کو ملائیں گے، با واو پیش بو، یہ اس طرح پڑھا جائے گا۔ اب جیسے یا پر یا لکھا ہوا ہے، یہ یا ہے، اس کے اوپر جزم آ گئی تو با، یہ چھوٹا سا جو حرف نظر آ رہا ہے آپ کو بلیک کلر کا، یہ اور یہ نقطہ، یہ با لکھا ہوا ہے، با، پھر یا آ گیا اس کے اندر جڑ کر، تو با یا زیر بی، یا کو اس کے لیے با سے کیوں ملایا؟ کیونکہ با یا کے اوپر جو ہے وہ جزم آ رہی ہے، تو اس کو یاد رکھیے گا، با یا زیر بی۔ اب ہم نے ان چیزوں کو دیکھا کہ دال جیسی چھوٹی سی علامت کو جزم کہتے ہیں، پھر جس حرف پر جزم آ جائے اسے ساکن کہتے ہیں، اور ساکن حرف اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ اب اس کے علاوہ 2-3 چیزیں اور ہوں گی جو آپ نے یاد کرنی ہیں، وہ یہ کہ حروف مدہ، اس تختی کے اندر ہم حروف مدہ پڑھیں گے۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ اب یہ الف، واو اور یا یہ حروف مدہ ہیں، اس کو ایسے آپ نے یاد کرنا ہے کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ پھر اس کی علامات ہیں کہ یہ الف مدہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، واو مدہ کب ہوگا، اس کو کس طرح پڑھیں گے، یا مدہ کیسے ہوگا، اس کو کس طرح پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے یاد جو کرنا ہے وہ حروف مدہ کا یاد کرنا ہے کہ یہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ تو حروف مدہ 3 ہیں، الف ہے، واو ہے اور
یا ہے۔ تو سب سے پہلے الف مدہ کے حوالے سے پڑھتے ہیں کہ الف مدہ کب ہوگا اور کیسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، جیسے با، الف زبر با۔ تو کہہ رہے ہیں کہ الف سے پہلے زبر ہو، پھر آپ تختی کے اندر دیکھ لیتے ہیں، یہ با لکھا ہوا ہے، یہ الف لکھا ہوا ہے، با اور الف مل کر با الف، اس کے پھر با کا جو زبر ہے اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے با الف زبر با۔ جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں الف سے پہلے زبر آتا ہے آپ سمجھ جائیں گے کہ الف سے پہلے جہاں بھی زبر آئے گا وہ الف مدہ ہوگا۔ ایک الف ہوتا ہے جو ہم کلمے کے شروع میں آتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے نا وہ حرکات لگی ہوتی ہے یا حرکات نہیں لگی ہوتی، تو پھر جس طرح اس کو پڑھ جائے گا وہ آگے جب ہماری سبق آئے گا تو ہم اس کو بتائیں گے۔ لیکن آپ نے یہاں یہ یاد رکھنا ہے کہ الف سے پہلے اگر کسی حرف پہ زبر آ رہا ہو تو وہ الف مدہ ہوگا۔ جیسے یہاں با کے اوپر زبر ہے اور با کے بعد الف لکھا ہوا ہے، تو با الف زبر با، سا یہ سا آ گیا، سا الف زبر سا، حا الف زبر حا، دال الف زبر دا، را الف زبر را۔ را کو موٹا ہی پڑھیں گے، را پر زبر یہ پیش آتے تو را کو موٹا پڑھتے ہیں، اس کو یاد رکھنے کے لیے را الف زبر را، سین الف زبر سا، تا الف زبر تا، جیم الف زبر جا، خا الف زبر خا، ذال الف زبر ذا، زا الف زبر زا، شین الف زبر شا۔ یہ تھا الف مدہ جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے۔ آپ آج انشاءاللہ اسی سبق کو یاد کریں گے۔ اگلا جو سبق ہمارا ہوگا وہ حروف مدہ ہی والا ہوگا، اور حروف مدہ کی جو بقیہ دو حروف ہیں واو مدہ اور یا مدہ، اس کو کس طرح یاد کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے علامات کو یاد کرنا ہے کہ دال جیسی چھوٹی سی شکل کو جزم کہتے ہیں، جس حرف پر جزم آ جائے وہ حرف ساکن کہلاتا ہے۔ ساکن حرف ہمیشہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ پھر الف مدہ کب ہوگا؟ جب بھی الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوگا، جیسے ہم نے یہاں پڑھا با الف زبر با میں، اس طرح پوری تختی ہم نے صرف الف مدہ پڑھا ہے۔ اب واو مدہ اور یا مدہ رہ جاتا ہے، اس کے بعد کے حروف مدہ کو کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ میں نے بتایا تھا شروع میں کہ حروف مدہ اور حرکات کے اندر فرق یہ ہے کہ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھ رہے تھے، اور حروف مدہ جو ہیں یہ ہم اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، یعنی اس کو تقریباً ایک الف کے برابر ہم کھینچتے ہیں۔ تو اس میں حرکات میں اور حروف مدہ میں فرق کرنے کے لیے اس کو آپ یاد رکھیے گا کہ حرکات بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ہیں، جبکہ الف مدہ ہو یا واو مدہ ہو یا مدہ اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو ہمارے واو مدہ اور یا مدہ رہ جاتے ہیں۔ تو واو مدہ کے حوالے سے آپ قواعد کے اندر دیکھیں تو واو مدہ کب ہوگا اور کس طرح پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو واو مدہ دیکھ لیتے ہیں۔ واو مدہ کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ واو ساکن ہو، اور میں نے آپ کو بتایا کہ ساکن کب ہوگا؟ جب جزم آئے گی کسی حرف کے اوپر۔ دال جیسی چھوٹی سی علامت جزم جب کسی حرف کے اوپر آ جاتی ہے تو وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے۔ تو آپ واو کے اوپر جزم دیکھ رہے ہیں، یہ واو ہے، اس کے اوپر جزم لگا ہوا ہے، جس بھی حرف کے اوپر جزم آتی ہے وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے، تو یہاں پر واو ساکن کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ واو ساکن۔ تو واو ساکن سے پہلے حرف کے اوپر اگر پیش آ جائے، زبر زیر پیش میں سے صرف پیش کی بات ہو رہی ہے، واو مدہ جب ہوگا جب واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، یاد رکھیے گا، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا۔ اب آپ اس کی پوری مشق کر لیتے ہیں۔ با واو پیش بو، ثا واو پیش ثو، حا واو پیش حو، دال واو پیش دو، را واو
पेश रू। हमने कहा था कि रा पर ज़बर या पेश रा को पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे, तो यहाँ पर रा पे पेश है, इससे पहले ज़बर आया था, अभी यहाँ पर भी हम रा को पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। रा वाव पेश रू, सीन वाव पेश सू, ता वाव पेश तू, जीम वाव पेश जू, खा वाव पेश खू, दाल वाव पेश ज़ू, ज़ा वाव पेश ज़ू, शीन वाव पेश शू। तो आपने इसके अंदर दो चीज़ें और पढ़ ली हैं कि अलिफ मद्दा कब होगा और वाव मद्दा कब होगा। अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा, जैसे हमने यहाँ पढ़ा था, और वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा, जैसे हमने अभी इस पूरी तख्ती के अंदर पढ़ा। अब तीसरा हर्फ जो था वो या था, या मद्दा। या मद्दा कब होगा? कह रहे हैं कि या साकिन से पहले ज़ेर हो, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगा। अलिफ से पहले ज़बर आएगा, वाव से पहले पेश आएगा और या से पहले ज़ेर आएगा। अलिफ हमेशा अपने से पहला ज़बर ही चाहता है जब भी उसको खींच कर पढ़ जाता है, जैसे बा अलिफ ज़बर बा। अब वाव जो है ये ख़ुद भी गोल होता है, इसलिए ये अलामत भी अपने से पहले पेश को पसंद करता है, ज़्यादा पसंदीदा इसके लिए पेश होता है। तो बा वाव पेश बू, जब भी वाव साकिन से पहले पेश आएगा तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ क्या हो रहा है, वाव मद्दा हो रहा है। और इस तरह या के साथ या जो है वो या साकिन हमेशा अपने से पहले ज़ेर चाहती है, वो चाहती है कि मेरे से पहले हमेशा ज़ेर आए, तो बा या ज़ेर बी हो जाता है। अच्छा, हुरूफ मद्दा तीन हैं हमने जो पढ़ा, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा। इसी तरह या साकिन से पहले ज़ेर आ जाए तो या मद्दा होगा। इसकी भी मश्क कर लीजिए। बा या ज़ेर बी, सा या ज़ेर री, हा या ज़ेर ही, दाल या ज़ेर दी, रा या ज़ेर री, सीन या ज़ेर सी, ता या ज़ेर ती, जीम या ज़ेर जी, खा या ज़ेर खी, ज़ाल या ज़ेर ज़ी, ज़ा या ज़ेर ज़ी, शीन या ज़ेर शी। इस जो हमने आज सबक पढ़ा है, इस सबक के अंदर हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि दाल जैसी छोटी सी अलामत को जज़म कहते हैं, जिस हर्फ पर जज़म हो उसे साकिन कहते हैं। साकिन हर्फ अपने से पहले वाले मुतहरिक हर्फ से मिलकर पढ़ जाता है। हुरूफ मद्दा तीन हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगा। अब हुरूफ मद्दा को पढ़ते किस तरह हैं, मैंने आपको बता दिया था कि हुरूफ मद्दा और हरकत में फ़र्क ये है कि हरकत बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए मारूफ़, जबकि हुरूफ मद्दा को एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है। तो अब दो हरकत का मतलब जो है वो यही होता है कि वो एक अलिफ ही कहलाता है। जब भी एक अलिफ खींचेंगे तो वो हरकत डबल हरकत के खींचने के मुवाफिक होता है, यानी एक अलिफ इस तरह पढ़ जाता है कि वो हरकत को दो दफ़ा पढ़ने के मुवाफिक हो जाता है। जैसे बा अलिफ ज़बर बा, पढ़ते वक्त एक अलिफ के बराबर इसको खींचना है। बा वाव पेश बू, एक अलिफ के बराबर खींचना है। बा या ज़ेर बी, बा बू बी, ता तू ती, सा सो ती, जा
دا دو دی ذا ذو ذی را رو ری زا زو زی سا سو سی شا شو شی۔ تو یہ حروف مدہ تھے جو ہم نے آج پڑھے ہیں۔ تو حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ اس طرح اگلے بھی تمام حروف آ جاتے ہیں۔ اچھا، حروف مستعلیہ میں نے آپ کو پڑھائے تھے سب سے پہلی تختی کے اندر کہ حروف مستعلیہ 7 ہیں، خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جہاں بھی آئیں گے، جس حالت میں بھی آئیں گے، ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، موٹا پڑھنا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں حروف مستعلیہ آپ کو واضح نظر آ رہے ہیں۔ صا موٹا پڑ جائے گا، سو، سی، ضا، ضو، ضی۔ الف سے پہلے زبر آئے گا، الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو یا مدہ۔ طا، طو، طی، ظا، ظو، ظی، عا، عو، عی، غا، غو، غی، فا، فو، فی، قا، قو، قی، کا، کو، کی، لا، لو، لی، ما، مو، می، نا، نو، نی، وا، وو، وی، ہا، ہو، ہی، آ، او، ای، یا، یو، یی۔ تو ناظرین، ہمارا سبق نمبر 7 جو ہے وہ آج مکمل ہو گیا ہے۔ اس میں ہم نے جو کچھ پڑھا ہے تو یہ تمام قواعد آپ کو یاد کرنا ہے۔ اس کو آپ بار بار یاد کرنے کے لیے جیسے آپ کو آسانی ہو سکے، ویڈیو دیکھنا چاہیں ویڈیو دیکھیں، یا اس کو لکھ کر کہیں یاد کرنا چاہیں تو اس کو لکھ کر بھی یاد کر سکتے ہیں۔ ہمارے پچھلے اسباق جو ہم نے پڑھے تھے ان کے اندر بھی جو ہم نے قواعد پڑھے تھے، آپ اسے بھی کسی طرح جو آپ کے لیے آسانی ہو سکے، اگر آپ لکھ سکتے ہیں اس کو لکھ کر یاد کر لیجئے، ورنہ ویڈیو آپ کے پاس موجود ہے، ویڈیو سے دیکھتے ہوئے آپ اس کے قواعد کو یاد کریں۔ قواعد جتنے زیادہ آپ کو یاد ہوں گے اور آپ کو جتنے زیادہ سمجھ میں آئیں گے، آپ اتنی جلدی انشاءاللہ اس کو کور کر لیں گے، آسانی سے پڑھ لیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے اس تمام کار خیر کو باعث نجات بنائے، ذریعہ نجات بنائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔